کتاب الامام المنتظر ہدیۃ السما، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ اس مختصر کتابچے میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت اور غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے 8ویں نشست لے کر امام حسین ٹی وی کی توسط سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ امام علیہ السلام کی زیارت ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کسی خاص وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے چاہیے، محرمات سے بچنا چاہیے، اور دل میں ایک تڑپ ہو کہ اپنے وقت کی امام کی زیارت کر سکوں۔ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا، یعنی 7ویں نشست میں، کہ امام علیہ السلام کی اگر ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا ہوگا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا ہوگا، کیونکہ یہ جو حرام کام ہیں، یہ جو گناہ ہیں، یہ ایک پردے کی مثل ہیں، گویا کہ ہماری آنکھوں پر کسی نے پردہ ڈال دیا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کریں تو ان پردوں کو ہٹائیں اور اپنی آنکھوں کو پاک اور صاف کریں تاکہ معصوم امام کی زیارت نصیب ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہت ساری مثال موجود ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر آیت اللہ العظمی سید شیرازی حفظ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے بہترین نتیجہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتی اور وہ تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ مہمان کیوں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو جا کے کہہ دو، مختصر عرض کر رہا ہوں، جا کے کہہ دو کہ جب مہمان آتا ہے تو خدا کی رحمت آتی ہے، آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب مہمان آپ کے گھر سے جا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے آپ کے گھر سے۔ وہ بندہ آیا، رسول اللہ کی حدیث سنائی، لیکن پھر بھی اس خاتون کا وہی حال رہا۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ کے بعد پہنچا اور کہا یا رسول اللہ، میری بیوی کا تو وہی حال ہے، جب بھی کوئی ضیف، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ تنگ کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا اب کی بار اگر کوئی مہمان آئے تو یہ حدیث جو پہلے سنائی تھی وہ بھی سنانا، اور اس کے سنانے سے پہلے اپنی بیگم کے آنکھوں پر ہاتھ گھمانا۔ یہ اپنا تمہارا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ نہیں، ولی خدا کا ہاتھ نہیں، اس مومن مسلمان کا ہاتھ، اس کو رسول اللہ نے حکم کیا کہ اپنا ہاتھ گھما دینا، سب سمجھ جائے گی۔ مختصر آیا وہ بندہ، مہمان آیا کچھ دنوں کے بعد، رسول اللہ کی حدیث سنائی اور آنکھوں پر اپنا ہاتھ گھمایا۔ جب وہ مہمان چلے گئے تو ان کی بیوی اتنی فرما بردار بن گئی کہ وہ کہتی تھی کہ آپ کے مہمان کیوں نہیں آتے؟ تو پوچھا کہ آپ میں یہ چینجنگ، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا کہ جب سے آپ نے میرے چہرے پر ہاتھ گھمایا ہے
میری آنکھیں کھل چکی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب مہمان آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خدا کے فرشتے، رحمتوں کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور رزق خداوند قدوس ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اور جب وہ مہمان نکل رہے ہیں تو بہت ساری مصیبتیں، بلائیں، جنات ہمارے گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ تو اس دن سے مجھے پتہ چل گیا کہ ایک ضیف کی، ایک مہمان کی خدمت کا کیا اجر ہے۔ تو یہاں سے مرجع شیرازی فرماتے ہیں کہ عام انسان اگر رسول اللہ کے حکم سے کسی خاتون کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ گھما دے تو اس کے سامنے وہ گناہوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ کو دیکھ رہی ہیں، وہ رحمت کے نزول کو دیکھ رہی ہیں، وہ بلاؤں کے خروج کو، نکلنے کو دیکھ رہی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم اور فرشتوں سے بھی افضل امام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے گناہوں کے پردے ہٹائیں۔ گناہوں کے پردے جب ہٹ جائیں گے، ہم واجبات کے پابند ہو جائیں گے، محرمات کو بالکل ترک کر دیں گے، کوئی حرام کام انجام نہیں دیں گے، تو پھر امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ پھر امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، امام آپ کے دروازے پہ آئیں گے۔ مولا علی علیہ السلام اور جناب میثم کے قصے مشہور ہیں کہ امام علی علیہ السلام حضرت میثم تمار جو کھجور بیچا کرتے تھے، ان کے کھجور کے اس ٹھیلے پر، اس دکان پر، وہ جہاں زمین پر کھجور رکھ کے بیٹھتے تھے، وہاں پر جا کر میثم کی زیارت کرتے تھے اور ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی دکان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے کہ اے میثم تم جاؤ، اپنا کام کر کے فارغ ہو کے جاؤ، میں علی ابن ابی طالب تمہاری کھجور بیچوں گا۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے لیے بہت سارے واقعات ہیں کہ کوئی قصائی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کس فعل میں مشغول ہے، لیکن وہ اپنے فعل میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، حرام نہیں کھا رہا، نگاہ حرام کا مرتکب نہیں ہے، تو امام نے ان کو زیارت نصیب فرمائی۔ اویس قرنی کا قصہ ہمارے لیے درس ہے۔ آیت اللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ اویس قرنی رسول اللہ کو دیکھ نہیں پائے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے کہ فلاں جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، کہ اگر محبت دیکھنی ہے تو اویس قرنی کو دیکھو، کہ اگر اطاعت و قدردانی دیکھنی ہے تو اویس قرنی کو دیکھو۔ اس طرح بننا ہے کہ چاہے امام زمانہ علیہ السلام تک ظاہری رسائی نہ بھی ہو، امام کہیں کہ اگر میرے منتظر سے ملنا چاہتے ہو تو فلاں دکاندار سے ملو، فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں امام بارگاہ میں جاؤ، فلاں آفس میں جاؤ، فلاں تجارت کرنے والے کے پاس جاؤ اور ان سے ملو، اگر ان سے مل لیا تو گویا کہ میرے منتظر سے مل لیا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے افضل وظیفہ یہ ہے کہ واجبات کو ادا کریں، حرام سے بچیں، حرام نگاہ سے بچیں، تو امام علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے۔ اور اس کے لیے جناب میثم کا قصہ ہمارے پاس ہے، جناب اویس قرنی کا قصہ ہمارے پاس ہے کہ جب آپ تابعدار حقیقی منتظر بن جائیں گے پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وقت کے امام اپنی زیارت خود آپ کو کروائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔